بس اس شعر کے ساتھ میں اگلے پروکتا کو یہاں بلانے جا رہا ہوں کہ بانٹتا پھرتا ہے تو سورج کی طرح، بانٹتا پھرتا ہے علم سورج کی طرح، اور ڈوبتا ہے تو ستاروں کو جنم دیتا ہے۔ آپ کے بیچ مائکروفون پر آ رہے ہیں دوسرے پروکتا جناب عارف غوری صاحب سے گزارش ہے کہ مائکروفون پہ تشریف لے آئے۔ جناب عارف غوری صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ منچ پہ موجود آج کے اس جلسے کے صدر عالی جناب سلیم صاحب اور ہمارے مہمان خصوصی شیر مہاراشٹرا اراکین اسمبلی کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اورنگ آباد جناب امتیاز جلیم صاحب اور آپ تمام حضرات کا میں استقبال کرتا ہوں۔ عزیزان ملت، ریزرویشن کے مدعے پر ہم نے ریلیاں نکالی، دھرنے دیے، ڈیپوٹیشن دیا، لیکن دیویندر فڈنویس جی کے کان پر جو تک نہیں رینگ رہی۔ میں دیویندر فڈنویس جی آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ یا آپ کی سرکار یہ چاہتی ہے کہ ہم ریزرویشن کے مدعے پر آندولن کریں اور روڈ پر آئیں اور آپ کی سرکار ہم پر لاٹھیاں برسائے اور ہمارا لہو بہائے؟ اگر آپ اور آپ کی سرکار یہی چاہتی ہے دیویندر فڈنویس جی، تو یاد رکھیے، اگر غریب مسلمان بچوں کو ریزرویشن ہماری لہو کی بنیاد پہ مل سکتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آپ کو غریب مسلمان بچوں کو ریزرویشن دینا پڑے گا۔ غریب مسلمان بچوں کا حق ہے، وہ آپ کو دینا پڑے گا۔ ایک طرف تو آپ کی سرکار کہہ رہی ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس، اور دوسری طرف آپ ہی کے لوگ زہر اگلنے کی راجنیتی کر رہے ہیں، آپ ہی کے سرکار کے لوگ زہر اگل رہے ہیں، کبھی دلتوں کے خلاف، کبھی مسلمانوں کے خلاف۔ پردھان منتری جی، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر پرشاسن ان کی زبانوں کو لگام نہیں لگا سکتی، اگر سرکار ان کی زبانوں کو بند نہیں کر سکتی، اگر اسی طریقے سے زہر اگلنے کی راجنیتی چلتی رہی تو وہ دن دور نہیں کہ ہندوستان کی جمہوریت پسند عوام پکار پکار کے کہے گی کہ ہاں ہمیں چاہیے 15 منٹ اس ملک سے ان دیش کے غداروں کو باہر نکالنے کے لیے جو اس ملک میں ہندو اور مسلمان کو لڑانا چاہتے ہیں۔ آپ کو ان زہر اگلنے والے لوگوں کی آوازوں کو بند کرنا پڑے گا۔ عزیزان ملت، مجلس اتحاد المسلمین کو بدنام کیا جا رہا، ہمارے بیانوں کو غلط طریقے سے پیش کیا جا رہا۔ میں اپنے ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کسی مذہب کے خلاف نہیں، کسی قوم کے خلاف نہیں، کسی دھرم کے خلاف نہیں۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے کوئی بیان آتا ہے یا کوئی بات کہی جاتی ہے تو وہ صرف اور صرف دیش کے ان وحشی درندوں کے خلاف، ملک کے ان غداروں کے خلاف جو اس ملک میں ہندو اور مسلمان کو لڑانا چاہتے ہیں۔ کان کھول کے سن لو، میں ان دیش کے غداروں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر مجلس اتحاد المسلمین پہ انگلی اٹھائی جائے گی یا تہمت لگائی جائے گی تو مجلس اتحاد المسلمین اینٹ کا جواب پتھر سے دے گی۔ اینٹ کا جواب انشاءاللہ پتھر سے دیا جائے گا، پھر چاہے وہ بولنے والا تگڑیا ہو، سوامی ہو، تیاگی ہو یا کوئی سادھوی ہو، اگر مجلس پہ انگلی اٹھائی جائے گی تو ان کا جواب دیا جائے گا۔ عزیزان ملت، 50-60 سال سے کانگریس نے مسلمانوں کا حال اس ہاتھی کے مانند کر دیا کہ بچپن سے جس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی اور اسے یہ احساس دلا دیا جاتا کہ تو ان بیڑیوں کو توڑ کے آزاد نہیں ہو سکتا۔ لیکن عزیزان ملت، حقیقت کچھ اور ہے۔ ہاتھی کی طاقت ان زنجیروں سے، ان بیڑیوں سے کئی گنا بڑھ کر زیادہ ہے۔ تو عزیزان ملت، کانگریس کی ان بیڑیوں سے باہر نکلیے۔ انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین آپ کی فلاح بدی کے لیے آئی ہے، اور آپ کی طاقت ہماری طاقت ہے، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں۔ عزیزان ملت، بس اس کے بعد اور لوگ بھی کہنے والے باقی ہے، تو میں اپنے دو الفاظ ہی ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔